ان 50-50 لاکھ کے مہنگے شیڈز کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے میں ناکام ہونے کے بعد مالک انہی شیڈز میں چارپائی ڈال کر لیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے بہت سارے ڈیری فارمرز اپنے وقت میں دیکھے ہیں جو اپنے شیڈز کے اوپر 40 سے لے کر 50 لاکھ روپے تو لگا لیتے ہیں۔ جب جانور کی باری آتی ہے تو انہی 50 لاکھ کے شیڈز میں 6 جانور کھڑے ہوتے ہیں یا 7 جانور، یعنی شیڈ کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ اتنے پیسے لگا لیے اور جس چیز نے آپ کو پیسہ بنا کر دینا ہے وہ تو آپ نے لیا نہیں۔ ایسے مالک کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، سوچتا ہے کہ اسی کاروبار میں نے 60 لاکھ روپے لگا لیے اور مجھے تو اس کاروبار سے کوئی چیز وصول بھی نہیں ہو رہی، دل برداشتہ ہو جائے گا، کاروبار چھوڑ دے گا۔ یہی بدبخت اور 100 لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ وہی اس کے دوست ہر کسی کو یہی بتائیں گے کہ ہمارا فلانا دوست تھا، اس نے اس کاروبار میں 60 لاکھ روپے لگا لیے، وصول تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا سوائے ناکامی اور رسوائی کے۔ اب دراصل ایسے بندے کی ناکام ہونے کی وجہ ہم دیکھیں تو جو پیسے اس بندے نے جانوروں پہ لگانے تھے اس نے سارے پیسے شیڈ پر لگا لیے۔ اب ایک شیڈ یا ایک ڈیری فارم کا سیٹ اپ یہ ایک بے جان چیز ہے۔ آپ کے پاس جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ آپ کے جانور ہیں۔ آپ دودھ لیں گے تو کاروبار چلائیں گے نا۔ اب یہ بلڈنگ جو کھڑی ہے یہ تو آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ اور ایسے شیڈز کا یہی حال ہوتا ہے، کوئی اس شیڈ میں گدے باندھ لے گا، کوئی بکریاں باندھ لے گا اور یہ بالکل کھنڈر کے کھنڈر بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ ہے 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کر لیں، کوشش کریں کہ شیڈ کے اوپر آپ کے 3 لاکھ لگیں یا 2 لاکھ۔ اس سے اوپر کا خرچہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ جانوروں پر کرنا ہے اور خوراک پر کرنا ہے، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو آپ کی ڈیری فارمنگ کو چلائیں گے۔ یہاں ایک بات بڑی غور سے سن لیں، آپ اگر بطور ڈیری فارمر 12 جانوروں کا فارم نہیں چلا سکتے تو آپ کس خوش فہمی میں ہے کہ آپ 200 جانوروں کو سنبھال لیں گے؟ اس لیے اپنے پیسے کو ڈبونے سے پہلے ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ آپ اپنے آپ کو پھر پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹا ڈیری سیٹ اپ دکھاتا ہوں اور یہ آپ کے لیے ایک نقشہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہر حال میں ایسا بنانا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک چھوٹے سیٹ اپ میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنے کم خرچے کے ساتھ آپ اس چیز کو بنا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ فارم لیں سب سے پہلے اس کا گیٹ بڑا ہونا چاہیے۔ سائلج کی گاڑی آئے گی، بھوسے کی گاڑی آئے گی، باقی سامان آئے گا۔ گیٹ اگر چھوٹا ہوگا تو وہ سارا سامان باہر پھینک دے گا، پھر آپ نے مزدور لیبر کا خرچہ کر کے اسے اندر لے جانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹے سیٹ اپ میں صحن اور برآمدے کو دیکھنا ہوگا۔ اسی فارم میں اگر ہم دیکھ لیں تو ایک بڑا سا صحن ہے اور اتنا برآمدہ ہے کہ آپ کے 12 جانور آسانی کے ساتھ سنبھل جائیں۔ اب ہمیشہ صحن میں کونے میں ایک ایسی جگہ رکھیں جہاں پر آپ اپنا سائلج سٹور کر سکیں۔ اس فارم میں دیکھیں تو نیچے زمین پر خاکہ بچھایا گیا ہے اور ساری اس جگہ کو باقی صحن سے اونچا کیا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بارش ہو بھی جائے تو نکاسی کا سسٹم اچھا ہوگا، آپ کا سائلج جو پورے سال کے لیے ہے وہ یہاں پر محفوظ رہے گا۔ صحن کے بعد ہم ذرا برآمدے کو دیکھ لیں۔ جب آپ بنائیں تو 4 فٹ کا فاصلہ رکھیں جانور سے جانور کے درمیان۔ اس کے علاوہ چھت کوئی فرق نہیں پڑتی کہ مٹی کی بنی ہے، اوپر بانس لگے ہیں، مٹی کی ہوگی، زیادہ ٹھنڈی بھی ہوگی، خرچہ بھی آپ کا کم آئے گا۔ فرش بناتے وقت ذرا کھردرا رکھیں، فرش اگر بہت صاف ہوگی تو آپ کے جانور پھسل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم اس برآمدے میں 2 اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک آپ کی اگر نالی بنا لیں گے تو صفائی کا ماحول بڑا پیارا رہے گا۔ اس کے علاوہ پانی کی جو جگہ بنائیں گے وہاں پر بنائے جہاں پر سایہ ہو۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، گرمیوں میں پورا دن آپ کا پانی ٹھنڈا رہے گا۔
اس کے علاوہ ایک چھوٹا ڈیری سیٹ اپ میں ایک کمرہ آپ کو چاہیے جہاں پر آپ بچے اور بچیوں کو رکھیں گے۔ بڑے جانوروں کو زیادہ مسئلہ نہیں آتا، لیکن جو چھوٹے جانور ہیں سردی زیادہ ہوگی تو وہ سردی کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں۔ تو اتنا کمرہ ہو کہ وہاں پر آپ اپنے بچوں کو رکھ پائیں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں سرونٹ روم کی طرف۔ ڈیری فارمنگ میں ملازم بہت ہی اہم ہے۔ گوٹ فارمنگ، کٹرا، وچھا، یہ جتنی فارمنگ ہے ملازم کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو مل بھی جائے گا۔ یہ ایسا کاروبار ہے، عید کا موقع ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، لیبر بیچاری نے ہر حال میں آپ کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ 2 ٹائم کی ملکنگ ہے۔ نہ تو آپ ملکنگ کے ٹائم میں لیٹ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کہ ایک ٹائم کی ملکنگ آپ نے چھوڑ دی اور دوسرے ٹائم کر دی، کیونکہ یہ پھر تیار آپ کا نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے لیبر کو جتنی سہولت آپ دے سکیں وہ آپ کو دینی ہوگی۔ وہ خوش ہوں گے تو آپ کا کاروبار بھی اچھا چلے گا۔ یہ ہے ایک چھوٹے ڈیری فارم کا پورا سیٹ اپ، اور یہ آپ کے لیے ضروری کیوں ہے؟ ایک تو آپ لیبر کے مسائل سمجھ جائیں گے، دوسرا آپ دودھ کا ریٹ اور آپ نے اسے کہاں بیچنا ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے، جانور کی خوراک کی ترتیب یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے، سستی خوراک آپ کہاں سے لیں گے یہ بھی آپ نے اسی فارم سے سیکھنا ہے۔ یعنی اسی چھوٹے ڈیری فارم سے آپ نے پوری ڈیری فارمنگ کی روٹین سیکھنی ہے۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔